اسلام سوال کرتا ہے، کیا پاکستان لسانیت پر قائم ہوا تھا یا بلوچ، سندھی، پختون اور پنجابی ایک پرچم تلے اکٹھے ہونے کے لیے پاکستان بنا تھا؟ اگر ایسا ہے تو پھر بلوچستان کو کیوں جلایا جا رہا ہے؟ یہ انتشار کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ بلوچ عوام کی جنگ نہیں، یہ ایک چھوٹے دہشت گرد گروہ BLA کا فتنہ ہے جس کے تانے بانے بھارت اور اب افغانستان سے جا ملتے ہیں۔ پاکستان نے اس فساد کے جواب میں خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ دہشت گردی کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑا ہوا۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف آپریشن میں دہشت گرد مارے گئے، لیکن اس جنگ میں معصوم شہری اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے بھی قربانیاں دی جو دہشت گردوں کی صفاقانہ کارروائیوں میں شہید ہوئے۔ ان قربانیوں کو اسلام اور جو لوگ سوشل میڈیا پر ریاست کے خلاف زہر گھول رہے ہیں، سوال یہ ہے آخر مسئلہ کس کو ہے؟ سچ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، مگر یہاں سب سے بڑی لڑائی کس بات پر ہے؟ کیا یہ بلوچ بامقابلہ پاکستان کی جنگ ہے یا حقیقت کچھ اور ہے؟ بلوچستان میں بدامنی کا مسئلہ نیا نہیں، یہ دہائیوں پر محیط ایک پیچیدہ معاملہ ہے جس میں سیاست، معیشت، محرومی اور تشدد سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ بلوچستان کو ماضی میں سیاسی اور معاشی محرومیوں کا سامنا رہا، لیکن سوال یہ ہے کیا ان محرومیوں کا حل بندوق ہے یا سیاست؟ بات کرتے ہیں BLA کیا ہے اور کیا چاہتی ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی، جسے BLA کہا جاتا ہے، ایک مسلح علیحدگی پسند تنظیم ہے۔ اس تنظیم کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ ایک آزاد ریاست بنایا جائے۔ یہ تنظیم کہتی ہے کہ وسائل پر ان کا حق نہیں دیا گیا اور وفاق نے صوبے کو نظر انداز کیا، لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا BLA بلوچ عوام کی نمائندہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ BLA بلوچ عوام کی نمائندہ نہیں، بلوچستان کی اکثریت پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ یہ بات ان حقائق سے ثابت ہوتی ہے۔ صوبے میں انتخابات ہوتے ہیں، بلوچ عوام پارلیمنٹ میں موجود ہے، ہزاروں بلوچ نوجوان پاکستان آرمی، FC، نیوی اور دیگر اداروں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اگر پوری قوم الگ ہونا چاہتی تو وہ ووٹ کے ذریعے کہتی، بندوق کے ذریعے نہیں۔ BLA کے طریقے اور اس کا اصل چہرہ، اگر مقصد واقعی حقوق ہوتے تو راستہ ہوتا، بات چیت، سیاست، آئینی جدوجہد، لیکن BLA کے طریقے کیا ہیں؟ معصوم شہریوں پر حملے، مزدوروں کو نشانہ بنانا، اسکول بسوں پر حملے، بازاروں اور مساجد میں دھماکے۔ یہ حقوق کی جدوجہد نہیں، یہ دہشت گردی ہے۔ BLA کا ٹرین پر حملہ اور دہشت گردی کو فخر بنا کر پیش کیا گیا۔ بلوچستان کی سرزمین ایک بار پھر خون سے رنگ دی گئی۔ ایک مسافر ٹرین جس میں عام شہری، مزدور، طالب علم اور خاندان سوار تھے، اچانک دہشت گردی کا نشانہ بن گئی۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی دہشت گرد کارروائی تھی۔ حیران کن بات یہ نہیں کہ حملہ ہوا، حیرت اس بات پر ہے کہ BLA نے اس حملے کو بڑے فخر کے ساتھ قبول کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ گروہ کسی حقوق کی تحریک نہیں بلکہ معصوم جانوں کو نشانہ بنانے والی دہشت گرد تنظیم ہے۔ ٹرین پر حملہ کر کے نہ صرف شہریوں کی جانیں لی گئیں بلکہ ریاست کو کھلا چیلنج دیا گیا۔ یہ پیغام دیا گیا کہ ہم کسی قانون، کسی اخلاق اور کسی انسانیت کو نہیں مانتے۔ یہ فخر نہیں، یہ دہشت گردی کا اعتراف تھا۔ 31 جنوری ایک اور سیاہ دن۔ بلوچستان میں ہونے والے حملے میں نشانہ بننے وہ لوگ جن کا سیاست، جنگ یا طاقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بازار، گھریلو راستے، عام شہری۔ یہ حملے کسی اچانک غصے کا نتیجہ نہیں تھے بلکہ ایک منظم منصوبہ بندی کا حصہ تھے۔ سوال یہ ہے، معصوم شہریوں کو مار کر کون سا مقصد حاصل کیا جا رہا ہے؟ جوابات ایک ہی سمت اشارہ کرتے ہیں۔ یہ صرف اندرونی مسئلہ نہیں رہا، یہاں بیرونی ہاتھ بھی سرگرم ہیں۔ ایسے حملے پاکستان کو اندر سے کمزور کرنے کی کوشش ہیں، سیکورٹی فورسز اور عوام کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنے کی سازش ہے۔ ریاست دشمن عناصر چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں خوف پھیلے اور پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے پاکستان نے ہر سازش کا مقابلہ کیا ہے اور اس بار بھی کرے گا۔ یہ جنگ زمین کی نہیں، یہ جنگ ذہنوں اور بیانیے کی ہے۔ بلوچستان کا اصل مسئلہ پاکستان یا آرمی نہیں، اصل مسئلہ ہے خراب گورننس، بدعنوان مقامی قیادت، ترقیاتی فنڈز کا غلط استعمال، عام بلوچ کی آواز کا نہ سننا جانا۔ اسی خلا کو شدت پسند عناصر نے استعمال کیا اور نوجوانوں کو گمراہ کیا۔ پاکستانی ریاست اور سیکورٹی اداروں کے مطابق بلوچستان میں بدامنی اب صرف اندرونی مسئلہ نہیں رہی، یہ ایک
ہائبرڈ وار کا حصہ ہے جہاں سرحد پار سہولت کاری، مالی مدد، سوشل میڈیا پر بیاناتی جنگ کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی ریاست مخالف بیانیہ لایا جاتا ہے۔ ریاست پاکستان کا موقف واضح ہے۔ بلوچ عوام ہمارے اپنے ہیں، ان کے مسائل سیاسی ہیں اور سیاسی طریقے سے حل ہوں گے، لیکن جو بندوق اٹھائے گا وہ معصوموں کا خون بہائے گا۔ ریاست اس سے آئینی ہاتھوں سے نپٹے گی۔ پاکستان آرمی بلوچستان میں صرف آپریشن نہیں کر رہی بلکہ ترقیاتی منصوبے، تعلیم کے موقع، اسکالرشپس، گوادر اور PAK جیسے پروجیکٹس بھی ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ بلوچ عوام دہشت گرد نہیں، وہ بھی امن، روزگار اور عزت چاہتے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان اسی بلوچ عوام کا ہوا ہے۔ ان کے بچے مارے گئے، ان کے بازار بند ہوئے، ان کی ترقی رکی۔ یہ جنگ ان کی نہیں، بلوچستان کی اصل لڑائی بلوچ بامقابلہ پاکستان نہیں، یہ لڑائی ہے امن بامقابلہ دہشت گردی کی، ترقی بامقابلہ انتشار کی، ریاست بامقابلہ ہائبرڈ وار کی، اور اس جنگ میں جیت صرف اسی کی ہو سکتی ہے جو عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ بلوچستان میں جاری بدامنی کو اکثر صرف ایک رخ سے دکھایا جاتا ہے، لیکن اصل تصویر اس سے کہیں زیادہ گہری اور پیچیدہ ہے۔ ایک طرف دہشت گردی ہے اور دوسری طرف بیاناتی جنگ جو بین الاقوامی میڈیا کے کچھ حصوں اور مقامی علیحدگی پسند نمائندوں کے ذریعے لڑی جا رہی ہے۔ یہ وہ آوازیں ہیں جو ہر حملے کے بعد ریاست پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کرتی ہیں، مگر دہشت گردوں کے ظلم پر یا تو خاموش رہتی ہیں یا مبہم جواز پیش کرتی ہیں۔ ریاست کی ریٹ قائم ہونے سے آخر کون ڈرتا ہے، جو اب ایک تلخ حقیقت میں چھپا ہے۔ بلوچستان میں صدیوں سے ایک مخصوص طبقہ جسے عام طور پر وڈیرا شاہی کہا جاتا ہے، مقامی آبادی پر اثر اور رسوخ رکھتا آیا ہے۔ تعلیم کی کمی، ترقی کی سست روی اور عوامی شعور کی عدم موجودگی اسی اجارہ داری کو قائم رکھتی رہی۔ ریاست کی مضبوط موجودگی، تعلیم کا فروغ اور ترقیاتی منصوبے اس پرانے نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ایک تعلیم یافتہ بلوچ نوجوان اب سوال کرتا ہے، وہ غلامی نہیں مانتا، وہ اپنے حقوق آئین کے ذریعے مانگتا ہے، حقوق کے ذریعے نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں وڈیرا شاہی کی طاقت کمزور پڑتی ہے۔ اگر بلوچستان ترقی کرے گا، اگر تعلیم عام ہوگی، تو صدیوں پر محیط غلامانہ ڈھانچہ خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ عناصر ریاستی عملداری کے خلاف بیانیہ گھڑتے ہیں۔ ایک اور خطرناک پہلو نسلی برتری کا بیانیہ ہے، جہاں مسلمان ہونے کی شناخت کو پیچھے دھکیل کر لسانی اور نسلی تفریق کو بارا جاتا ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو قوموں کو جوڑتی نہیں، توڑتی ہے۔ پاکستان کی بنیاد کسی نسل یا زبان پر نہیں بلکہ ایک مشترکہ عقیدے اور آئینی برابری پر رکھی گئی تھی۔ ریاستی بیانات کے مطابق ایک غیر ملکی انٹیلیجنس نیٹ ورک اس بیانیاتی اور عملی دہشت گردی میں ملوث پایا گیا۔ Recently captured Indian spy and intelligence officer Kulbhushan Yadav has confessed to India's support to such terrorist and subversive activities, particularly in the province of Balochistan and the federally administered tribal areas. Indeed, it was Kulbhushan who was financing, arming and supporting individuals and entities listed under the UN sanctions regime. India's policy of interference in Pakistan, especially its attempt to destabilize Balochistan, are now a matter of record. This is a blatant violation of the principles of the UN Charter. Mr. President, instead of aiming to destabilize Pakistan, the Indian government would do well to address India's own vast internal problems and the dozen or so insurgencies going on in its own country. India's government is delusional if it believes that it can isolate any country. It is India itself which, because of its war crimes in Kashmir and elsewhere, and because of its war mongering, is likely to be isolated in the international community. Mr. President, it is India that has long been a sponsor and practitioner of state terrorism. Over the course of the last half century, India has sponsored and perpetrated terrorism and aggression against all its neighbors, creating terrorist groups, destabilizing and blockading neighbors to do its strategic bidding, and sponsoring subversion, sabotage and terrorism in various parts of my country. I am Commander Kulbhushan Sudhir Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy,
I'm a commissioned officer in the Indian Navy, and my alias name was Hussain Mubarak Patel, and I had visited Karachi on 2 occasions in 2005 and 2006 for basic intelligence gathering on naval installations and subsequent detail basically gathering and information on the landing sites around Karachi and various naval vessels or whatever I could gather about the Navy. The raw officials that started sniffing that the Modi government will be in power by 2014. So I was inducted and my services were handed over to Research and Analysis Wing. And the aim was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi and Balochistan interior, Turbat and Quetta were to be organized and nicely coordinated. Subsequently, me along with Anil Kumar had a meeting with Alok Joshi, wherein the plans and the finalization of activities along the Makran coast and Karachi were finalized. I was stationed in Chabar, the Iranian port city, under a fictitious name, Hussain Mubarak Patel, and I was running a business there, Kanmida Trading Company. It was a discreet, non-embassy based operation, exclusively meant to conduct meetings with Baloch insurgents and terrorists. The aim of these meetings was always to see that the aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. My purpose of this time visit to Pakistan was to establish and meet the basic leadership of Baloch subnationals, the BLA or the BRA, and establish and infiltrate around 30 to 40 RAW operatives along the Makran coast for operations along with Baloch subnationals and miscreants or terrorists. The aim was to have RAW operatives on field so that they could facilitate and help the Baloch subnationals in carrying out precision targets to be carried out. Precision, I would say, a sort of a military sort of a connection to the entire operation, because Balochistan doesn't have a movement on the sea. So the aim was to raise within the Baloch subnationals a sea front so that the activities could be properly coordinated from the seaside and subsequently taken on furtherwards inwards towards maybe Quetta or Turbat or maybe interiors of various places. The subsequent activities which were then handed over by RAW when I subsequently started working for Research and Analysis Wing, the main aim was focused on Balochistan and the Karachi region. The idea was to see to it that the subnationals within this region were facilitated and supported financially and with arms and ammunition, weapons, and some kind of maybe men and material movement also across the coast. So me being a naval officer, I was given the task of seeing that how they could be landed across the Makran coast between Gwadar, Jivni, or whichever suitable points were there across this belt. And the main ideology beyond this was that the economic and the various activities which go along the CPAC region between Gwadar and China had to be distorted and disrupted and some destabilized, so that the aim was to just basically raise a level of insurgency within Balochistan and the Karachi region. Research and Analysis Wing through Mr. Anil Kumar has been financing and sponsoring a lot of activities within Balochistan and Sindh. The entire Hundi and Hawala operations are undertaken from Delhi and Mumbai via Dubai into Pakistan. And during one such important transaction was the $40,000 which was transferred to Baloch subnationals via Dubai. Also, the finances which are coming into Balochistan and Sindh for various anti-national activities are coming through consulates in Jalalabad and Kandahar and the consulate in Zahedan. These are very important consulates which are used by Research and Analysis Wing to transfer dollars into the Balochistan movement. And one such instance was where I was directly involved and I was observing the transaction was when $40,000 were recently transferred from India via Dubai to one such Baloch national operative within Pakistan. Research and Analysis Wing and Mr. Anil Kumar on behalf of RAW had been sponsoring
regularly the various terrorist activities within Pakistan, especially Hazara Muslims, the Shia Muslims who move around on pilgrimage between Iran, Afghanistan and Pakistan, were basically to be targeted and killed. They were already being done, it was being done, but the level had to be raised to a very high level so that the movement completely stops. Then the targets on various workers of FWO who are conducting construction of various roads within Balochistan. And the third major activity was the ID attacks which were being carried out by Baloch subnationals within Quetta, Turbat or various other cities of Balochistan. They were being directly sponsored by RAW. Mr. Anil Kumar has been sponsoring sectarian violence across Sindh and Balochistan and also sponsoring various assassinations across this same region so that instability or some kind of fear is set into the mindsets of the people of Pakistan. And in one such process, SSP Chaudhary was assassinated. This was a direct mention by Mr. Anil Kumar to me. The various financing which subsequently happened for the TTP and various other Afghan anti-Pakistani terrorist groups led to the attack by TTP on one of the Mehran naval bases, in which a lot of damage was caused to the Pakistani Navy. Other sort of radar installation attacks, the Sui pipeline gas attack, then attacks on civilian bus stations where some, I suppose, Pakistani nationals were being targeted by sub-nationals and murdered and massacred, so that a sort of a disruption in the PAK is done. That was being funded and directly supported by Mr. Anil Kumar. He wanted it to be raised to a next level so that complete disruption and complete stoppage of the economic corridor between Gwadar and China is achieved. One of the operations which was being planned by RAW officials along with Baloch insurgents was a military-style attack on the Zahedan Pakistani consulate. The aim was to either attack it with a grenade or some kind of RPG or IED attack, or then try to harm the consulate general or some kind of a vicious attack on the Pakistani consulate in Zahedan. It was being militarily planned. The RAW officials were involved in Iran, and the Baloch sub-nationals who were supposed to carry out the attack or facilitate the entire process were being involved. And I was well aware of the plan which was being conducted and how it was being planned. RAW was sponsoring the setting up of the modern website, a new website which was being already run through Nepal, which the Balochistan movement was carrying on the cyber world. And the creation of a website, the previous maintenance of the already existing website was being handled by research and analyst wing from Nepal, Kathmandu, which was luring people from within Pakistan for various activities to be carried out in the future. This time while crossing over into Pakistan, I travelled all the way from Chabar in a private taxi along with Rakesh to the Iranian-Pakistan border near Sarawan, from wherein I crossed over into Pakistan along with Baloch sub-nationals. And after about an hour or so, I was apprehended by the Pakistani authorities in Pakistan. Basically, the movement into Pakistan for me was, I was on a visa and official visa in Iran, and I was moving with my passport. So I carried my passport with till the border almost, so that if Iranian authorities or Iranian people who are about to check me or I am stopped or checked, I should have a legitimate reason for movement within Iran. And my subsequent movement into Pakistan and then backwards, while I was not intending to having been caught. So in my movement backwards again, I would have had a legitimate reason to go about with that passport with a legitimate visa of Iran. During my judicial proceedings, which were held under the Field General Court Martial, I was accorded a defense counsel by the officials here which were conducting the entire proceedings. Today, I genuinely, after the time having spent in Pakistan, I feel very ashamed, and I genuinely seek pardon of the acts and sins and crimes I have committed here against the nation and the people of Pakistan. The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed.
we once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazat. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that PAK will fail miserably on Baloch land. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed, particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Balochistan and Jata that you will never forget. General Aslam Baloch mission will continue. یہ وہ موقف ہے جسے حکومت پاکستان بین الاقوامی فورمز پر بھی پیش کر چکی ہے. اصل مسئلہ ریاست یا ریاستی ادارے نہیں، اصل مسئلہ ہے صدیوں پرانی اجارہ داری جو تعلیم، ترقی اور برابری سے ڈرتی ہے. ریاست کی ریٹ ان کے لیے خطرہ ہے کیونکہ ریٹ کا مطلب ہے قانون کی حکمرانی اور قانون سب کے لیے برابر ہے. بلوچستان کی جنگ نسلوں کی جنگ نہیں، بلوچ بامقابلہ پاکستان نہیں، یہ جنگ ہے قانون بامقابلہ اجارہ داری کی، تعلیم بامقابلہ جہالت کی، ریاست بامقابلہ انتشار کی. اور تاریخ گواہ ہے جب بھی ریاست عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی کتنے خود بخود مٹ گئے. آخر میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پاکستان مضبوط تھا، مضبوط ہے اور انشاءاللہ مضبوط رہے گا.